بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ کل سے اب دراسات اول کی بچیاں سنائیں گی سبق۔ لا یسرق نہیں چوری کرتا، سارق چور، حین جب کہ یسرق وہ چوری کرتا ہے، وہو مؤمن وہ مومن۔ مطلب یہ ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان بہت دور چلا جاتا ہے۔ بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھا لینا یہ چوری کہلاتا ہے، اور اس کا بہت سخت گناہ ہے، اور یہ بہت گندی عادت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا چھوٹی سی عمر کا، جیسے ہوتا ہے نا گاؤں میں رہتے ہیں، اور اس بچے نے نا ایک بار مرغی کا انڈا اٹھا کر لایا، ماں کو دیا، ماں نے لے لیا، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ لے آئے ہو، پھر لے آیا، چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ گھر لاتا، ماں پوچھتی ہی نہیں تھی، وہ خوش ہو جاتا کہ اماں نے لے لیا، اور اس کی عادت اتنی پکی ہوئی کہ ایک بہت بڑا وہ چور بن گیا۔ تو جب اسے قید ہو گئی، اسے جیل ہو گئی لڑکے کو، تو اس نے کہا کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اپنی ماں سے۔ تو جب اس کی ماما آئیں تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ان کو قید کر دیں۔ لوگوں نے کہا، پولیس والوں نے کہا کہ کیوں، غلطی تو آپ کی ہے نہیں، کیوں ساتھ قید کریں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چوری کی عادت میری ماں نے ڈالی ہے، ان سے پوچھئے نا جب سب سے پہلے میں انڈا اٹھا کے لایا تھا انہوں نے مجھے کیوں نہیں روکا، آج میں اتنا بڑا چور بن گیا ہوں۔ تو بندہ چھوٹی کسی کی پینسل اٹھا لینا، کسی کی ربڑ لے لینا، کسی کے 10 روپے اٹھا لینا۔ اب دکان والے سے چیز لیتے، دکان والا تھوڑا سا ادھر ہوا، آپ اس کی کوئی ظاہر ہے کھلے ہوئے ڈبے ہوتے ہیں، کچھ اٹھا لیتے ہیں، بظاہر یہ ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن یہ بچوں اتنی گندی اور اتنی سخت عادت ہوتی ہے کہ یہ پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ اور چور جو ہوتا ہے نا، وہ جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے بہت دور چلا جاتا ہے، خدا نہ کرے اسی دوران دنیا سے انسان چلا جائے تو ایمان ہی نہیں ہے، اس وقت تو ایمان ہی نہیں ہوتا جب بندہ چوری کرتا ہے۔ اور چوری کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کی بغیر اجازت کی اتنی سی ایک آدھا ٹکڑا، آدھا انچ اس کے درخت کی ٹہنی بھی لے لی نا تو دوزخ اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے، اس نے ضرور دوزخ میں جانا ہے، اور جنت اس بندے پر حرام ہوتی ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ابھی تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، آپ لوگ پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے موسم بدل دیا، اتنی پیاری ٹھنڈک ہو گئی، لیکن جو سیزن گزارا ہے گرمی کا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ کتنی شدید گرمی تھی، اتنے سارے پنکھے چلنے کے باوجود بھی ایسے لگتا تھا جان چلی جائے گی، لیکن یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دوزخ کے اندر جلنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر دنیا کی اس گرمی کے اندر ڈال دیے جائیں، یعنی اس دنیا کی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں، تو وہ گہری نیند سو جائیں، انہیں یہ تپش نہ لگے۔ دوزخ کی تپش تو بہت سخت ہے، اس کی آگ تو بہت سخت ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی انسانی غلط عادتیں ہیں، اس سے انسان بہت بدنام ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ گھر کے اندر کی روٹین اپنی ایسی بناؤ، آپ کا کسی بھی چیز کو کھانے کے دل ہو رہا ہے، اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے چینی کھانے کی، اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں شربت ہے، میٹھا ہے، آپ آرام سے ڈالتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ یہاں سے عادت ڈالو کہ ہم نے ہر چیز اپنی والدہ سے پوچھ کے لینی ہے، گھر کے بڑوں سے پوچھ کے لینی ہے۔ پھر کیا ہوگا جب پوچھ کے آپ گھر کی چیزیں لیں گے نا
تو آپ کہیں پر بھی کوئی چیز اٹھا نہیں پائیں گے. لیکن گھر سے اگر آپ پوچھیں گے نہیں جو آئی چیز وہ آپ اٹھا لیں گے، تو پھر کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو آپ چوری کر لیں گے. اور ایک چوری کرنے والا بندہ کتنا بدنام ہو جاتا ہے. ہر بندہ اسے دیکھ کر اپنے پرس سمیٹتا ہے. ہر بندہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے ایسا بندہ ہمارے گھر آتا ہے، آنے والا ہے، تو وہ پہلے سے ہی اپنی چیزیں چھپا لیتے ہیں. اور بظاہر ایک بندہ، ایک بچی آپ سے بات کر رہی ہے پر وہ تھوڑی سمٹ رہی ہے کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے، یہ تو چیزیں اٹھا لیتی ہے، وہ آپ سے ذرا دور دور رہے گی. تو یہ کیا کم بدنامی ہے کہ ایک چوری کرنے والی بچی یا بچہ اسے کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا. تو اس لیے جن جن بچوں کے اندر یہ خامی ہے، یہ عادت ہے، وہ اس کو بالکل اپنے سے دور کر لیں. کہتے ہیں کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک کسان تھا. لوگ اسے بہت سادہ سا مانتے تھے کہ یہ بہت سادہ ہے. وہ اس لیے سادہ سا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، فالتو بات نہیں کرتا تھا اور کسی کے کام میں مداخلت نہیں دیتا تھا. لوگوں کے اور آپ سب کے بھی ذہن میں یہی ہوگا نا، جو بہت بولتا ہو وہی ذرا عقل مند ہے، جو ہر ایک کے کام میں اپنی ٹانگ اڑائے وہ بہت سمجھدار ہے. حالانکہ وہ سمجھدار نہیں، واقعی جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے وہی سمجھدار ہوتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کسان کے گھوڑے کو نا کسی نے یا گدھے کو کسی نے چوری کر لیا، اور وہ گدھا بہت اچھا تھا. اب ایسا ہوا کہ کسان کے لیے مشکل ہو گئی کہ وہ جب کھیت میں جاتا تو اپنے کندھوں پر چیزیں اٹھا کر لاتا، لے کے جاتا. پہلے اس کا گدھا اس کی مدد کیا کرتا تھا. تو اس نے پھر ایسے کیا، ارادہ کر لیا کہ میں بازار سے نیا گدھا خرید کے لاؤں گا. یہ گیا اور اس نے جا کر دیکھا تو ایک جگہ پر اس کا اپنا ہی گدھا بندھا ہوا ہے اور کوئی بیچ رہا ہے. تو اسے بہت عجیب لگا. تو اس نے کہا اس بیچنے والے سے کہ دیکھو یہ تو میرا گدھا ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا بچہ پالا تھا اور بڑا کیا اور اب بیچنے لایا ہوں. اور یہ جب بات چلی نا تو بہت سارے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے. اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ جو چور کی بدنامی ہونی تھی نا، چور کیا سمجھتا ہے، چیز اٹھانے والا کیا سمجھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. چوری کرنے والے انسان کی بے عزتی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے. اب وہاں لوگ بہت سارے جمع ہو گئے تو اس کسان نے نا ایک رومال اس گدھے کی آنکھوں پر ڈال دیا، ایسے چہرے پر. تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تم مجھے بتاؤ کہ اس گدھے کی کون سی آنکھ کانی ہے. یہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. اس سے بڑی حیرانگی، میں نے تو غور سے دیکھے نہیں، جیسے وہاں سے چھپایا اور یہاں لے کے آ گیا. تو اس نے کہا کہ اس کی نا دائیں آنکھ ہے ہی نہیں. اس نے آرام سے دائیں آنکھ سے کپڑا اٹھایا تو اس نے کہا دیکھو اس کی تو ہیں. تو پھر اوپر ڈال دیو. تو چور نے کہا نہیں اس کی بائیں آنکھ نہیں ہے. اس نے بائیں آنکھ سے اٹھایا تو وہ بھی موجود تھی. پھر کسان نے کہا کہ دیکھو اس کی تو کوئی آنکھ خراب ہی نہیں ہے، اس کی تو دونوں آنکھیں موجود ہیں. تو تب سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بندہ اس گدھے کا مالک نہیں ہے، اصل مالک تو یہی کسان ہے. تو لوگ اس بندے کی جو کہ کسان تھا اس کی بہت تعریفیں کرنے لگے، کیونکہ وہ بہت عقل مند تھا. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ نہیں بولتا، زیادہ باتیں نہیں کرتا. عقل مند کو، اب یہ کسان زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، کسی کے معاملات میں نہیں جاتا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا. تو لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ بے وقوف سا ہے. آج جب اس نے اپنا ہی گدھا چوری ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو بچا لیا اور اس کا طریقہ کتنا زبردست کیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اصل عقل مند تو یہ ہے.
تو اس لیے اس سے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اکثر چھوٹے بچوں کی بہت عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت بولتے ہیں. بالکل زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اکثر بچوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جی تو اکثر بچوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر کسی نہ کسی کے کام میں مداخلت دیتے ہیں. اب دادو ہے، اب پھپھو ہے، کوئی بھی ہے تو وہاں جا کر ان کی باتیں سنیں گے. اچھا نہیں ایسے تو نہیں کرنا، یوں کرنا ہے. پھر وہی بات ماں کے پاس لائیں گے. اس سے کیا ہوگا، جھگڑا بھی بنتا ہے اور بے فضول دوسروں کے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے. اپنے کام سے آپ لوگ کام رکھا کریں. اور اپنی اس عادت کو اگر کسی بھی بچی یا بچے کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ کسی کی چیز اٹھاتے ہیں گھر میں، خاص کر کے، اور خاص کر کے بچے اکثر و بیشتر پیسے اٹھا لیتے ہیں. ماما کو تو یاد نہیں، سودا انہوں نے منگوایا اس میں سے 20 روپے بچ گئے. اب انہوں نے کیا، اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے اور سب ماؤں کی، ہم سب کی ایسی عادت ہے شاید کہ کپوں میں، پیالیوں میں، گلاسوں میں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. بچہ نظر رکھتا ہے وہاں سے اٹھا اٹھا کے چیزیں لا رہا ہے. تو اس سے کیا عادت بن گئی، چوری کی. اور یاد رکھو، چوری کرنے والا بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے، اور قیامت ہے، کتابیں ہیں، اپنا قرآن کریم ہے، ان کو برحق و سچی کتابیں مانتے. اور موت کے بعد زندگی ہے اور ہمیشہ کی اور سچی وہی زندگی ہے، اس کو مانتا ہے تو وہ مومن ہے نا. اور مومن کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ہی مان کے چلتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے، ہر معاملے میں مومن اللہ کی مان کر چلتا ہے. تو اللہ رب العزت سے جڑنے کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جڑنے کی کیا دعا ہے؟ درود شریف ہے.